السلام علیکم۔ آج ہم جو ہیں وہ سورۃ کہف کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کے اندر جو 4 امپورٹنٹ کہانیاں ہیں ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے اور اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے اس کو دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سورۃ کہف کی فضیلت، یعنی کہ سورۃ کہف کی یہ فضیلت ہے کہ ہم جمعے میں جو بھی انسان اس کو جمعے میں ایک جمعے میں پڑھتا ہے تو دوسرے جمعے تک اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو ہے وہ ہدایت کا نور جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت ملتی رہتی ہے، اور اس کی جو شروع کی 10 آیتیں ہیں اس کو بھی حفظ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور جو اس کو حفظ کرے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جو بھی اس کو جمعے میں پڑھتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت رہتی ہے۔ تو اگر ٹائم زیادہ نہیں ہے تو شروع کی 10 آیتیں پڑھ لیں اور اینڈ کی 10 آیتیں پڑھ لیں، لیکن اس کو جمعے میں لازمی اپنے شیڈیول میں جو ہے وہ ملائیں۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ترجمہ پڑھیں گے، ہم عربی نہیں پڑھیں گے کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کو ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی نہ رکھی، اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی ایرر نہیں ہے، کانفیڈنس انٹرول 100%۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو کہ اس دنیا میں جو کہے کلیم کرے کہ 100% یہ جو ہے وہ اوتھینٹک ہے، بٹ قرآن ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کا کانفیڈنس انٹرول 100% ہے اور 0% اس کے اندر ایرر ہے، بلکہ سیدھی اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ عبدالآباد رہیں گے، اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا، یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے غم کر کر کے اپنی جان ہلاک کر دو گے۔ ہمارے نبی اتنا زیادہ پریشان ہوا کرتے تھے امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو تم کیا اپنی جان ہی ہلاک کر دو گے ان کے پیچھے؟ اتنا غم نہ کرو۔ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے لگا دیے۔ جب قرآن اترنا شروع ہوا تو 23 سال جو انہوں نے محنت کی، تبھی یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ تمام حدیثیں ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہمارے پاس ہاتھ میں فون ہے ہم اس میں ساری حدیثیں کر سکتے ہیں، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی ہے۔ جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے، یعنی زمین کے لیے وہ خوبصورتی بنائی ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کہ زمین کی جو خوبصورتی ہیں اسی میں ہم لگ کے اللہ کا جو مقصد ہے وہ بھول جائیں گے یا ان خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد رکھیں گے۔ اور جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور جنگل والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ یہاں پہ اب جو پہلا موسٹ امپورٹنٹ واقعہ ہے اصحاب کہف کا وہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے؟ نوجوان لوگ تھے وہ۔ تو اللہ نے کہا نا یہاں پہ کہ نشانیوں میں سے عجیب تھے، ان میں عجیب کیا چیز تھی؟ کہ وہ ینگ تھے، وہ نوجوان تھے۔ ان کے سامنے وہ جو نوجوان تھے وہ بہت زیادہ امیر باپ کے بیٹے تھے اور لگژریز تھی ان کے پاس، بہت پاپولر تھے، مال تھا، مزے تھے، جوانی تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، جب ایک بار ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اللہ ایک ہی ہے تو پھر وہ ڈٹ گئے کہ نہیں، اب تو ہم اللہ کی ہی عبادت کریں گے، ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے۔ جب وہ غار میں جا رہے تھے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاتھ سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستگی کا سامان مہیا کر۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم غار میں جا رہے ہیں، غار میں ہمارے لیے کوئی کمفرٹ نہیں ہوگی، اپنی ساری کمفرٹ زون چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن ان کو اس وقت اس معاشرے میں کہ وہ اپنا ایمان کو بچا لیں تو وہ ان کو اچھا لگ رہا ہے کہ بھئی غار بھی ہمارے لیے رحمت ہی ہے اللہ کی طرف سے، اگر غار نہ ہوتی تو ہم تو اپنا ایمان بیچ دیتے۔ تو ان کو وہ بھی اس میں بھی رحمت ہی لگ رہی ہے۔ تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، یعنی ان کو سلائے رکھا، یعنی باہر غار کے جو مرضی ہو رہا تھا، بارش ہو رہی ہے، زلزلہ آ رہا ہے، ہنگامہ ہے لوگوں کا،
ان کو کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا. اللہ نے ان کے لیے سائنس کے لاز ہی بدل دیے. کوئی انسان اتنا سارا ٹائم سو سکتا ہے, مسل ایٹرافی ہو جائے گا. اگر تھوڑے سے 2-3 مہینے بھی آنکھوں کے آگے انسان پٹی باندھ کے رکھے تو اس کی آئی سائٹ چلی جائے گی. لیکن اللہ نے ان کے لیے سب چیزیں روک دی, وقت رک گیا, ان کی جو باڈی کا میکانزم تھا اس سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سائنس کے تمام لاز ہی ان کے لیے بدل دیے. ہم ان کے حالات تم سے صحیح بیان کرتے ہیں. اللہ نے یہ کیوں کہا کہ صحیح بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ اس دور میں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو عیسائی جو تھے ان کے اندر بھی یہ والی سٹوری بہت مشہور تھی لیکن غلط انداز میں موجود تھی. تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل چیز کیا ہے, اصل کی چیز کیا ہے جو کہ ہمیں دیکھنی ہے. وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی. ہمیں ڈر لگتا ہے نا کہ ہم اگر یہ اللہ کا کام کریں گے تو کہیں ہم بیک آف نہ کر جائیں. اللہ نے کیا کہا کہ جب انسان آ جاتا ہے, پہلا قدم اٹھا لیتا ہے, پھر انسان کیا کرتا ہے, تو اللہ اس کو کیا کرتا ہے اور زیادہ ہدایت میں بڑھا دیتا ہے اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمان اور زمین کا مالک ہے, ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے. اگر ایسا کریں گے تو اس وقت ہم نے بہت ہی بے عقل کی بات کی. وہ ان بورن مسلمان نہیں تھے, ان کے ظاہر سی بات ہے جو ماں باپ تھے وہ نان مسلم تھے, لیکن ان کی عقل نے, وہ عقلی مسلمان ہوئے. ان کی عقل نے کہا نہیں, یہ کیا, ہم اپنے ہاتھ سے بتوں کو بناتے ہیں اور انہیں کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہ کیسے معبود ہے؟ ہم تو اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس نے آسمان اور زمین بنائے. ان ہماری قوم کے لوگوں نے ان کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں, بھلا یہ ان کے اللہ ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرے. یہاں پہ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا نا, فتیہ کہتے ہیں نوجوان, یعنی کہ اس میں خاص بات کیا تھی؟ اس جو پورا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو نوجوان تھے جنہوں نے جو ہے وہ اسٹینڈ لیا, ان کے سامنے بھی پوری دنیا موجود تھی, ان کی بھی خواہشات تھی, سب تھی, لیکن اللہ کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ ساری چیز کو قربان کر دیا. اور ایک قوم میں اصل جو تبدیلی ہے وہ تبھی آتی ہے جب جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہ ٹھان لیتی ہے کہ ہم نے بھائی بدلنا ہے. اور انسان کا جو ایمان کی پختگی ہے وہ بھی تبھی اس کو نصیب ہوگی جب انسان خود عقلی طور پہ مسلمان ہوگا. ہم لوگ سب کیا ہیں؟ ہم ان بورن مسلمان ہیں, ہم بچپن سے مسلمان ہیں الحمدللہ, لیکن جب تک ہم خود عقل سے اپنا سوچ کے نہیں مسلمان ہوں گے ہم میں ایمان کی پختگی نہیں آ سکتی. ہمیں جو ہے وہ وراثت میں مل گیا ہے اسلام, تو ہمیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب تک ہم اس کو خود نہیں پڑھیں گے کہ اس کے اندر کیا خوبصورتی ہے وہ ہمارے اندر کبھی پینیٹریٹ نہیں کر سکتی. اور ہم سب کو یاد ہے کہ ہم نے آخری بار جو شہادت ہے وہ کب بیٹھ کے بالکل فوکس کر کے کہی ہو. جو نان مسلمز ہوتے ہیں وہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں, تو ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہم نے آخری بار اپنا دماغ اور دل کو ملا کے کب شہادت پڑھی ہو؟ ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. ہم تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں, ہمیں تو یہ بہت معمولی چیز لگتی ہے. تو جو یہ جیسے حضرت بلال حبشی کا بھی واقعہ ہے کہ وہ غلام تھے جن کا بہت بڑا مرتبہ ہے, جن کے بارے میں جو پہلے مؤذن تھے اور جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ جو ہے وہ میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی جو ہے وہ وضو کرتا ہوں تو میں جو وہ تحیات الوضو پڑھ لیتا ہوں جتنی اللہ مجھے مہلت دے. تو بلال حبشی سے جب پوچھا گیا, وہ غلام تھے, ان کے جو مالک تھے وہ ان پہ بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے. تو کیا ہوا کہ ایک بار وہ جب بھی ظلم کیا کرتے تھے وہ صرف ایک لفظ کہتے تھے, احد 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 احد. تو ان سے جب پوچھا گیا کہ تم یہ کیوں کہتے تھے صرف احد احد, وہ کہتے ہیں مجھے صرف پتہ ہی یہ تھا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے پاس تو سب موجود ہے, قرآن, شریعت, حدیث تو سب موجود ہے, لیکن ان کے پاس صرف ایک یہ ایسنس تھا کہ احد احد اللہ ایک ہے. ہمیں اس ایسنس کو اپنی زندگی میں ریوائیو کرنا ہے کہ ہم صرف اللہ سے مانگیں اور اللہ سے جڑ جائیں. اور جب تم نے ان سے اور جن کو یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رکھو. اپنے سارے دوستوں سے آپس میں وہ ڈسکس کریں کہ بھائی اب تو ہم نے ٹھان لی, اب چلو ہم غار میں چلتے ہیں. تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کر دے گا. اور جب پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے ایسے ہی کیا, جب انہوں نے پہلا قدم اٹھا لیا
تو پھر اللہ نے ان کے لیے کیا کیا، اللہ نے ان کے لیے کائنات مسخر کر دی، اور جب سورج نکلتا تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کی غار کے دھانی طرف سمٹ جاتی ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو اس سے بائیں طرف اتر جاتی ہے، اور وہ اس کے درمیان میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔ اللہ کس کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے؟ جو خود اپنے عملوں سے اللہ کو دکھا دے کہ نہیں مجھے تو نہیں آنا اب ہدایت کی طرف، جو خود اپنے لیے پسند کرے کہ وہ گمراہ ہی رہے۔ تو جتنی بڑی انہوں نے قربانی دی، اللہ نے اتنا ہی بڑا ان کے لیے چیزوں کو وہ کر دیا کہ ان کے لیے ٹیمپریچر کنٹرول کا سسٹم بنا دیا سارا۔ اور تم ان کو خیال کرو گے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں طرف کروٹیں بدلتے رہتے تھے تاکہ بلڈ سرکولیشن صحیح رہے، ان کے بیڈ سورز نہ بنے، تو اللہ ان کو کروٹیں بدلتا رہتا تھا۔ اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان کی دہشت میں آ جاتے۔ یعنی اللہ نے ان کا اتنا روب ڈال دیا تھا باہر والے لوگوں سے، کوئی ہمت نہیں کرتا تھا وہاں جانے کی۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے ڈسکشنز میں ٹائم ویسٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ بس چھوڑو، اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ تو اپنے میں سے کسی ایک کو روپیہ دے کر شہر بھیجوایا اور کہنے لگے کہ نفیس کھانا کون سا ہے وہ لاؤ، یعنی کہ اچھا کھانا لانا، کیونکہ وہ ایلیٹ کلاس کے تھے نا، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے اچھا کھانا لے کے آنا۔ تو اس میں سے کھانا لے آئے اور آہستہ آہستہ جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے، یعنی انسٹرکشن دے کے ایک لڑکے کو بھیج دیا۔ اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، یعنی باہر یہی ماحول تھا نا کہ سب لوگ ان کو ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے۔ انہوں نے جو ہے وہ کھلا ڈکلیئر کر دیا تھا ایمان، تو اب وہ ان کو کیا کر رہے تھے، اسٹون ٹو ڈیتھ کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ دھیان سے جانا، یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے وہ لوگ زبردستی، اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کیا تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو۔ اچھا، اب شارٹ ٹو سائز کہ کیا ہوا کہ وہ لوگ گئے کھانا لے کے آئے، جب انہوں نے پیسے دیے وہ اتنے پرانے تھے اور ان لوگوں کو پتہ تھا کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں وہ جو ہے وہ غار میں جا کے چھپ گئے تھے، ان لوگوں کو پتہ تھا، تو انہوں نے کہا یہ تو وہی لوگ ہیں۔ پھر وہ جو لڑکا تھا وہ واپس آ گیا اور اللہ نے ان کو اصلی کی جو موت تھی وہ سلا دیا۔ تو پھر وہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کے بڑے نیک لوگ ہیں جو کہ جا کے چھپ گئے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا اس کے اوپر ایسا کرتے ہیں، عمارت بنا دیتے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنا دیتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ایسے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ ایسے کر لیتے ہیں یا ایسے کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، اور ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں۔ تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا۔ یعنی کہ اللہ نے بتا دیا کہ کسی کو اس کا ایگزیکٹ فگر معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے۔ جو دوسرے ریلیجنز ہیں اس میں یہ غلط اسٹوری ہے، 7 سلیپرز کے نام سے موجود ہے یہ اسٹوری، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں، ان کا کوئی بھی شمار جو ہے وہ اللہ کو ہی پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، اور اللہ نے کہا تمہارا اس سے کوئی کام نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے، تمہارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا مورل ہے اس کے اوپر تم اپنا جو ہے وہ فوکس لے کے آؤ کہ مورل کیا تھا، یعنی کہ ایمان بچانے کے لیے انہوں نے اپنی قربانی دے دی۔ آج اگر ہم اس کو اپنی زندگی سے کمپیریزن کریں تو ہمیں کہیں غار میں نہیں جانا، لیکن ہم نے کس چیز سے بچنا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا چیز بہت زیادہ پروموٹ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا جس کے اوپر کتنے زیادہ فتنے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت اگر ہم اس اسٹوری کو اپنے سے ریزمبل کریں، ہم نے اس معاشرے سے جس میں فتنہ ہے اس سے بچ کر کہاں پناہ لینی ہے، قرآن میں، یعنی قرآن سے جڑ جانا ہے، دن اور رات اپنی قرآن کے ساتھ لگا دینی ہے، تبھی ہم ان فتنوں سے بچے رہیں گے۔ جیسے وہ لوگ غار میں چلے گئے اپنا ایمان بچانے کے لیے، تو اگر آج ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے تو ہمیں قرآن سے لازمی جڑنا پڑے گا۔
جو ٹیمپٹیشنز ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ روکنا ہوگا، اور جیسے ڈرامے وغیرہ ہوتے ہیں اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا، کیونکہ تبھی انسان کنسٹرکٹیو کام کر سکتا ہے جب جو ہے وہ غلط چیزوں سے جس میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے وہ بچ جائے۔ ہمارے جو وہ ہیں سوشل میڈیا، ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان تو نہیں ہے نا کہ وہ اسلام کو پروموٹ کرے، تو وہ کیا کرتی ہے کہ ہماری جو ساری یوتھ ہے اس کو ڈرامے اور موویز پہ لگا کر غلط کاموں کی طرف، کہ وہ ہمارے لیے عام ہو جاتی ہے چیز۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں بھی ڈرامے دیکھتی تھی، لیکن جب مجھے یہ شعور آیا تو میں ڈرامہ لگا کے بیٹھی اور مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی بے حیائی کہ ایک دوسرے کو ٹچ کریں۔ مطلب اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر ایک دوسرے کو ٹچ کر لو تو اتنی سخت وعید آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلاخیں گھپ دی جائیں لیکن کوئی عورت کسی سے ٹچ نہ ہو، اتنا سخت آتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو بے حیائی پروموٹ ہو رہی ہے، اور وہ دیکھ دیکھ کے چیز انسان اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے پھر لگتا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ اگر تمہیں حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرو، تمہارے لیے تو پھر سب اوپن ہے۔ اور اتنا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عزت دی، مقام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بتایا، اور پھر ہم ہر جمعے کن کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم ان لوگوں کے بارے میں ہر جمعے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کا مقام کہاں سے کہاں پہنچا دیا، جبکہ یہ کوئی انبیاء نہیں تھے، ان کے لیے معجزے کیا اللہ نے، یہ عام لوگ تھے۔ ہمارے لیے بھی معجزے ہو سکتے ہیں اگر ہم بھی ویسا ایمان ڈیولپ کر لیں۔ اچھا، اب یہ اسٹوری ختم ہو گئی ہے، پھر ایک اور اب جو ہے وہ نیکسٹ چیز شروع ہو رہی ہے۔ اور کسی کام کی نسبت نہ کہا کرو کہ میں اس کو کل کر دوں گا یا پرسوں کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر اللہ چاہے تو کروں گا، اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لیا کرو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے اور بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے گا۔ ایک بار کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا کچھ یہودیوں نے آ کے پوچھا کہ انہوں نے 3 سوال کیے یہودیوں نے آ کے کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اور روح کیا ہوتی ہے۔ تو یہ 3 سوال کیے یہودیوں نے آ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا میں کل بتا دوں گا، اور پھر کچھ دن تک وہی لے کے آئی نہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری کہ تم یہ نہ کہا کرو کہ میں کل بتا دوں گا، تم کہا کرو کہ انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا میں تمہیں تب اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ تو جو 3 سوال پوچھے تھے اصحاب کہف، اس کا ہم نے پڑھ لیا، ذوالقرنین کا بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اچھا، ایک آیت رہ گئی، اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کتنے سال رہے، 309 ایئرس وہ غار میں رہے۔ کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، اور کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ اور اپنے پروردگار کی بات کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے۔ اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کا خواہشار ہو جاؤ۔ اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہا نہ ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے ایڈوائز کر دی کہ اچھی کمپنی جوائن کرو، وہ والی کمپنی میں بیٹھو اٹھو جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، صبح شام تسبیح ہو رہی ہو، تاکہ تم بھی جو ہے وہ نیک عمل کرو۔ ورنہ کیا، اگر تم کسی ایسے کے ساتھ بیٹھو کہ جو اللہ سے غافل ہے، وہ تمہیں بھی غافل کر دے گا۔ اور کہہ دو کہ لوگوں، یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ یعنی اللہ کا یہ شاہانہ انداز ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ کفر کرے، جو چاہے وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ اوپن اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے ہمیں چوائس کہ آپ چاہو نیک عمل کر لو، آپ چاہو برے عمل کر لو، چوائس از یورس۔ اپنے اوپر ہی ظلم کرو گے اگر گناہ کرو گے، اور اپنے لیے فائدہ اٹھاؤ گے، بناؤ گے اگر جو اللہ کے اطاعت کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن دے کے آگے دونوں کا انجام بھی بتا دیا کہ اگر تم فرسٹ آپشن لو گے، ایمان لاؤ گے، تو تمہارے لیے کیا ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو تمہارے لیے کیا انجام ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلا بتا دیا کہ جو کفر کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا۔ جو چاہے کفر کرے
کافر رہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں اس کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو اسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی جو پگھلتے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا۔ ان کے پینے کا پانی بھی برا اور ان کی آرام گاہ بھی بری۔ ہم سوچیں کہ اگر ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے گھر جائیں اور ہمیں کوئی گرم پانی دے دے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو گے تو تمہارا یہ انجام ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک کام کرے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کمپیریزن دیکھیں، اوپر تھا تانبے کا پلایا جائے گا، یعنی کہ آئرن کا ان کو وہ پلایا جائے گا، اور یہاں پہ آ گیا کہ ان کو گولڈ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے، اور تختوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو مثال دے رہا ہے دو شخصوں کی، جو پہلا تھا نا سلیپرز آف دا کیو، وہ ہو گیا۔ اب دوسرا امپورٹنٹ جو اس کا وہ ہے ہمارے پاس 2 گارڈنز کے بارے میں۔ تو اب جو ہے وہ 2 شخص تھے، ایک جو شخص تھا وہ امیر تھا، بہت زیادہ ایروگنٹ تھا، تکبر کرتا تھا، اور اس کے پاس اللہ نے اس کو مال بھی بہت زیادہ دیا تھا، اس کے پاس پیسے بھی بہت زیادہ تھے۔ لیکن جو دوسرا انسان تھا وہ کیا تھا، وہ غریب تھا لیکن وہ ایمان والا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں، اور ان سے 2 شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ عنایت کیے تھے، یعنی جو امیر شخص تھا اللہ نے اس کو انگور کے 2 باغ عطا کیے تھے، اور ان کے گرد و گرد کھجور کے درخت لگا دیے تھے، اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔ دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی، اور دونوں میں سے ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی، اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار اور ملتی رہتی تھی۔ تو وہ ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی، یعنی میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اور میرے پاس اولاد بھی زیادہ ہے، اور جتھے کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں، اور ایسی شوخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ کہہ رہا ہے، فلانٹ کر رہا ہے کہ بھائی مجھے تو نہیں لگتا کہ جو ہے وہ یہ میرا باغ کبھی ختم ہونے والا ہے، اور نہ خیال کرتا ہوں کہ کبھی قیامت برپا ہوگی، یعنی یہ ہمیشہ میرے پاس چیزیں رہیں گی۔ ہم بھی کبھی کبھار ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے کہ ہاں قیامت بھی آنی ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت بھی کبھی برپا ہوگی، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں گا تو وہاں بھی ضرور اس سے اچھی ہی جگہ پاؤں گا، اور خوش فہمی بھی ہے اس کو کہ نہیں بھائی میں تو اچھی جگہ پاؤں گا اگر میں جو ہے وہ قیامت میں چلا بھی گیا۔ تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا مرد بنایا؟ مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم نے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت کیوں نہیں کہا؟ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یعنی جو کچھ اللہ چاہے اس کے سوا کوئی قوت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا تھا؟ اگر تم مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو تو عجیب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا کرے، اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔ اپنے دوست کو وہ سمجھا بھی رہے کہ ایسا نہیں کرو ورنہ تم پہ عذاب آ سکتا ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں جو غلط کام کرے ہمیں اس کو روکنا ہے تاکہ اس کی آخرت بچ جائے، اگر ہم واقعی اس کے ساتھ سنسیئر ہیں۔ تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے، یا اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم اسے نہ لا سکو گے۔ اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ اس نے کس چیز کو شریک بنایا تھا اللہ کے ساتھ؟ اپنے مال کو۔
اس نے مال کو سمجھا تھا کہ بھائی یہی میرے لیے سب کچھ ہے، یہی مجھے جو ہے وہ کامیابی دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں اس نے سمجھا. تو یہاں پہ اس نے شرک کس چیز سے کیا؟ بت سے شرک نہیں کیا کہ بتوں کی پوجا، بلکہ مال کو جو ہے وہ سمجھ لیا. تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ جہاں پہ شرک کی بات آئے، جہاں پہ بتوں کی پوجا کی بات ہے کہ یہ تو نان مسلمس کے لیے ہے، یہ ہم پہ بھی فٹ ہوتا ہے. ہم بھی دیکھیں کہ ہم نے کون سی ایسے بت بنا لیے ہیں جو ہمیں اللہ کی فرما برداری نہیں کرنے دیتے. کہیں ہماری خواہشات بیچ میں آ جاتی ہیں، کہیں خاندان بیچ میں آ جاتا ہے. خاندان تو بہت بات کی بات ہے، پہلے تو ہمیں اپنی خواہشات کو جو کہ شریعت سے باہر ہے انہیں کو روکنا ہے. اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا. یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب اللہ برحق کی ہے، اسی کا صلہ بہتر ہے اور اسی کا بدلہ اچھا ہے. اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو. اب اللہ ایگزامپل دے رہے، ریزمبل کر رہے ہیں کہ دنیا کیسی ہے، کتنی فانی دنیا ہے. اللہ نے کہا دنیا کی مثال بھی بیان کرو کہ وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی. یعنی کہ ہر جو چیز جو کہ عروج پہ جاتی ہے وہ ایک دم کیا ہو جاتی ہے، پھر فانی ہو جاتی ہے، وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہمیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں. اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہے. اللہ نے کہہ دیا یہ مال اور یہ جو بیٹے ہیں، یہ جو ہمیں لگتا ہے کہ بھائی ہمارے لیے سب کچھ ہے، سسٹیننس ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ مال بھی ادھر ہی رہ جائے گا، یہ اولاد بھی ادھر ہی رہ جائے گی. کون ہے جو دنیا سے کچھ اپنے ساتھ لے کے گیا ہے؟ سب کو ایک ہی کفن میں دفنایا جاتا ہے، سب کو اتنی ہی قبر ملتی ہے. کوئی کچھ نہیں لے کے جاتا ہے اس دنیا سے، صرف کیا لے کے جاتا ہے؟ اعمال، جو کہ اللہ نے کہا کہ آپ امید لگا سکتے ہو کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے. دنیا ہے آپ کے پاس، بہت اچھی بات ہے. دنیا کے ساتھ اگر آپ اللہ کو یاد رکھ رہے ہو الحمدللہ، لیکن دنیا کو ہم نے ایک ٹول بنانا ہے کہ ہم اس سے جنت کما سکیں، جنت میں اپنے لیے اپنے آپ کو قابل بنا سکیں. دنیا ہمارے ہاتھ میں ہو، دل میں نہ ہو. اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے. تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر کر ہی نہیں رکھا. اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس سے ڈر رہے ہیں اور کہیں گے کہ آئے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، یعنی کہ کوئی چیز نہیں چھوڑی. ایک چھوٹی سے چھوٹی قربانی بھی اس میں موجود ہوگی. ہم کہتے ہیں نا کہ بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا آج، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے. ہم جب دنیا کے لوگوں سے چاہتے ہیں نا کہ یہ ہمیں جو ہے وہ اس کا ریٹرن دے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار میں نے تو اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا تھا، اس نے تو میرے ساتھ کیا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے ریٹرن دنیا میں ہی چاہ لیا تھا. اگر ہم نے واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیا ہوا تو اللہ نے کہہ دیا کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز تمہاری، چھوٹا سے چھوٹا اجر تمہارا ضائع نہیں ہوگا، وہ نوٹ کیا ہوا ہے. چھوٹی سے چھوٹی قربانی بھی ضائع نہیں ہوگی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہوگی کہ ہم نے کس کو غلط نظروں سے دیکھا، کس کو دیکھ کے ہم نے آئیز رول کی، کس کو دیکھ کے ہم نے تکبر کیا، سب کچھ لکھا ہوا ہوگا. ہماری انٹینشنز، ہمارے ایکشنز، سب کچھ. مگر اسے لکھ رکھا ہے اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائے گا، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا. جو ظلم کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا گناہ کر کے. اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا، مگر ابلیس نے نہ کیا. وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا. کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ اللہ کا شکوہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے ابلیس کو جو ہے وہ اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. جب اتنا رحمان رب موجود ہو، اتنا بخشنے والا، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے، کھلا آپشن چھوڑا ہوا ہے کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھرے ہوئے ہیں،
تم ایک بار اچھے اور پورے دل سے کہہ دو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں کیوں معاف نہیں کروں گا؟ ہم کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس رہتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا تم میری طرف پلٹ کے تو آؤ، اتنا محبت کرنے والا، اتنا رحمان رب موجود ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں اللہ کی طرف پلٹیں گے؟ تو اللہ کا شکوہ ہے کہ تم مجھے چھوڑ کے اس کو، شیطان کو دشمن بناتے ہو، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدلہ ہے۔ میں نے اس کو نہ تو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔ اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان کرتے ہو کہ ان کا کوئی حصہ ہے بلاؤ، تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اور گناہگار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے لیول پر اتر کے ہر انسان کے لیے ہر طرح کی اگزامپل دی کہ انسان سیکھ جائے، انسان سمجھ جائے۔ اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان نہ لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں؟ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آ جائے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔ اللہ پوچھے کہ کیا چیز ہے کہ تم آگے نہیں بڑھتے، کیا چیز ہے کہ تم ہدایت قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، اللہ سے بخشش نہیں مانگتے؟ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں روک کے رکھا ہوا ہے؟ کیا تم اس انتظار میں ہو کہ تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے جس طرح پہلے لوگوں پر آیا؟ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ڈراتا ہے۔ کیوں ڈراتا ہے؟ تاکہ ہم عمل کے اوپر بڑھیں۔ ایک بچہ ہے، ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ اگر تم نہیں پڑھو گے تم فیل ہو جاؤ گے، ہم کیوں اس کو بار بار فیل ہونے کا ڈراوا دے رہے ہوتے ہیں؟ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں سب کہ پڑھ لو ورنہ اچھے گریڈز نہیں آئیں گے۔ کیا ہوتا ہے کہ اس جو برا انجام ہے اس سے ڈرایا جاتا ہے تاکہ انسان ابھی جو وقت ہے اس کے اندر محنت کر لے۔ اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سند سے جھگڑتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا، مذاق بنا لیا۔ اور اس سے بڑا ظالم کون؟ جس کو اس کے پروردگار کی کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ کس کو ظالم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو کہ سنے اللہ کی بات لیکن اس سے پھر منہ پھیر لے۔ اس نے سنی، اس نے کلام سنا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا، اس کو سنی انسنی کر دی، وہ ظالم ہے۔ اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا، ہم نے اس کے کانوں پر، ہم نے اس کے دلوں پر پردہ ڈال دیا کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل گرانی پیدا کر دی ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاتے ہو تو کبھی رستہ نہ پائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ ان کے جو کان ہے اس کے اوپر گرانی پیدا کر دی، کیونکہ وہ ان کانوں سے شیطانی بات سنتے تھے، شیطان کا جو ہے وہ آوازیں سنتے تھے، تو ان کے ایسے کان ہو گئے کہ وہ سنے قرآن بھی سنے تو ان کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہونے لگا، کیونکہ یہی کان ہے نا جس کے ذریعے سے ہمارے دل تک جو ہے وہ اللہ کی بات پہنچتی ہے۔ اور تمہارے پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔ اب جو تیسرا واقعہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام وہ شروع ہو رہے ہیں، ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ایک جگہ ہے جہاں پہ دونوں جو وہ ہیں سمندر ہیں وہ ملتے ہیں، وہاں جاؤ، وہاں پہ ایک بندہ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ انٹلیکچوئل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سنگل پرسن یونیورسٹی تھے، یعنی ان کے پاس بہت ہی علم تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کے پاس جاؤں گا علم سیکھنے کے لیے۔ تو یہاں سے ان کا قصہ شروع ہو رہے ہیں۔
اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں گا ہٹنے کا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں. اب ڈٹرمنیشن دیکھیں ان کی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ارادہ ان کا اتنا مضبوط ہے کہ میں چلتا رہوں گا جب تک مجھے وہ والی جگہ نہ مل جائے. جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، یعنی جب جہاں پہ 2 دریا ملے وہاں پہ پہنچ گئے، پھر اس سے آگے چل کے انہوں نے تھوڑا ریسٹ کیا، وہاں پہ ان کی جو مچھلی تھی وہ کیا ہوئی کہ دریا میں چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہی ان کو بتایا تھا کہ تم نے اس مقام پہ جانا ہے جہاں تمہاری مچھلی دریا میں چلی جائے گی. جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا. جب آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے. اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھروں کے پاس آرام کیا تھا تو مچھلی وہیں بھول گئے تھے، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا تھا، اور اس نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا راستہ کر لیا تھا. یعنی کہ شیطان کیا کرتا ہے، ہمیں چیزوں کو بھلا دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے. تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹ گئے اسی جگہ پہ. وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت یعنی نبوت دی تھی، اور وہ اپنے پاس سے علم بخشا تھا، یعنی کہ اللہ نے ان کو بہت علم دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا، جو یہ خضر کا لفظ ہے یہ قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھا دیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا. خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہ ہو اس پر صبر بھی کیسے کرو گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا. خضر علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ میں جو کچھ کروں مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا تم سے ذکر نہ کر دوں. تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ جو سوار ہیں ان کو غرق کر دے؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہو گئی ہے اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالے. سوری کر لی ان سے. پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے مار دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کا ناحق قتل کر دیا کہ بغیر قصاص کے، یہ تو آپ نے بڑی بری بات کی. خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے. انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. خود ہی اپنی سزا بتا دی کہ اگر جو ہے وہ میں نہ کر سکا تو آپ مجھے پھر بے شک نہ رکھیے گا. انہوں نے اگر ایک چانس لیتے تو ہو سکتا ان کو ایک چانس مل جاتا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ساتھ نہیں رکھیے گا. پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے اس کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا. گاؤں والوں سے کہا کہ آپ مجھے تھوڑا سا کھانا وغیرہ دے دیں، ہم سفر کر کے آئیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار کھڑی کر دی جو کہ گر رہی تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کے پیسے لے لیتے دیوار کھڑی کرنے کے. خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکیں میں ان کا تمہیں بھید بتا دیتا ہوں. کہ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی اور ساحل کے پاس یعنی دریا جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ کیا تھے کہ ظالم بادشاہ تھا، وہ ہر کسی کی زبردستی کشتی چھین لیتا تھا. تو میں نے اس کو عجیب قسم سے داغدار کر دیا کہ اس میں ڈیفیکٹ ہوگا تو وہ بادشاہ نہیں لے گا اس کشتی کو. اور وہ لڑکا اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بدکار بنے گا، سرکش بنے گا، اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ کفر پہ پھسلا دے گا. تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار ان کی جگہ ان کو اور بچے عطا فرمائے گا جو کہ نیک ہوں گے اور محبت میں زیادہ قریب ہوں گے. اور وہ جو دیوار تھی وہ دو یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، وہ بھی چھوٹے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ موجود تھا اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا.
تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جب وہ جوانی میں پہنچ جائیں بچے، پھر ان کو وہ خزانہ ملے اور وہ نکالے۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے خود اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر پائے۔ یعنی کہ تینوں چیزوں کی حقیقت بتا دی کہ کیوں کشتی پھاڑی تھی، تاکہ وہ لے لے بادشاہ۔ دوسرا بتا دیا کہ بچے کو اس لیے قتل کیا تھا کہ وہ کفر کراتا، اللہ ان کو اور بچے دے گا۔ تیسری چیز کیا تھی کہ تیسری چیز تھی کہ جو اس کے والدین تھے وہ نیک تھے، لیکن ان کے بچے ابھی چھوٹے تھے، تو وہ ان کے لیے دیوار کھڑی کر دی کہ جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو ان کو پتہ تھا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے، وہ گرا کے اس قابل ہو جائیں گے تو وہ اپنا خزانہ نکال لیں گے، تو انہوں نے اس طرح بتا دی۔ اب یہاں سے ہمارے پاس تیسرا قصہ ختم ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب چوتھا شروع ہو رہا ہے ذوالقرنین کا۔ انہوں نے یہودی نے سوال کیے تھے نا کہ اصحاب کہف کون تھے اور ذوالقرنین کون تھے، تو اللہ اس طرح ہی شروع کر رہا ہے کہ اور تم سے ذوالقرنین کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اس کا کسی قدر حال میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ جو ذوالقرنین تھا وہ جو ہے نا وہ کنگ سائرس تھا، بادشاہ تھا، اور یہ ایسا بادشاہ تھا۔ تین طرح کے بادشاہ ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں ظالم بادشاہ، ایک ہوتے ہیں عادل بادشاہ، اور ایک ہوتے ہیں محسن بادشاہ جو اپنا بہت زیادہ خیال کرے لوگوں کا، تو یہ محسن بادشاہ تھے۔ ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا، بہت ریسورسز دیے تھے اللہ نے، اور ان ریسورسز کو انہوں نے ذوالقرنین نے اللہ کے راستے میں لگائے۔ تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا۔ اس وقت جو تھے بادشاہ کیا کیا کرتے تھے، ٹریول کیا کرتے تھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس کو فائدہ چاہیے، کس کو فائدہ پہنچائیں، تو انہوں نے ایسے ہی سوچا کہ میں ایک سفر کرتا ہوں، تو پہلی جگہ پہ وہ گئے، تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچے تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے سورج، اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی۔ ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو یا ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو، دونوں باتیں تمہاری قدرت ہے، تمہارے پاس قدرت ہے۔ آپشن دے دیا، تم اچھے کام کرو برے کام کرو تمہارے اوپر ہے، ہمارے پاس بھی یہی آپشن ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر کرے گا، جو انسان کفر اور ظلم کرے گا تو ہم اس کو عذاب دیں گے، اور جو اپنے پروردگار کی طرف جو ہے، اور جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹے گا تو تب اس کو اور بڑا عذاب ملے گا جو کفر کرے گا، اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا تو اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔ پھر اس نے ایک اور سمانے سفر کیا، ایک جگہ چلا گیا اب دوسری جگہ جا رہا ہے، یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ حقیقت حال یوں تھی، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔ پھر دوسری جگہ چلے گئے، اب تیسری جگہ جا رہے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور سامان کیا، یہاں تک کہ وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ ان کے اندر نا تھوڑا لینگویج بیریئر تھا، تھوڑے وہ لو طبقے کے لوگ تھے، کمیونیکیشن نہیں ہو پا رہی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا تو ہم آپ کے لیے کچھ آپ کو پیسے دیں گے، ٹیکس دیں گے، آپ ہمارے لیے ایک کام کر دیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدار اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، اللہ نے مجھے بہت ریسورسز دیے، وہ لالچی نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں آپ کو ویسے ہی جو ہے وہ دیوار بنا دوں گا، بس آپ کیا کرو، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، یعنی کہ آپ میرے ساتھ ہیلپ کراؤ، اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا، تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھوں کو، یعنی کہ الوائے بنایا، دو میٹلز کو ملایا، یہاں تک کہ جب اس کو دھوں کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈالو۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہے گی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ یہ طاقت رہے گی کہ اس میں نقاب لگا سکیں، یعنی کہ جو یاجوج ماجوج ہے اس کو اس طرف بند کر دیا اور یہ لوگ جو ہے وہ اس طرف تھے۔ اور پھر ذوالقرنین نے کیا بولا؟ ذوالقرنین نے بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب
مہربانی ہے جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرا پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ یہ قیامت سے پہلے نشانی بھی ہے کہ جو یاجوج ماجوج ہے وہ نکل کے آ جائیں گے۔ تو اس نے سارا کریڈٹ اللہ کو دے دیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنا پاورفل ہوں، میں نے دیوار بنائی، سارا کریڈٹ اللہ کو دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے وہ مجھے اتنا اس قابل بنایا، اللہ کی مہربانی ہے کہ یہ دیوار بن سکی، اور اللہ جب چاہے گا اس کو گرا دے گا۔ اس روز ہم ان کو چور چور کر دیں گے، روئے زمین میں پھیر کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، یعنی کہ جب قیامت آئے گی تو یہ وہاں سے یاجوج ماجوج بہت سارے نکل کے باہر آ جائیں گے اور زمین کو بالکل برباد کر دیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے، اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں، وہ لوگ جن کی صحیح دنیا کی زندگی میں برباد ہو رہی ہے، ان کی ساری محنتیں دنیا میں ہی خرچ ہو رہی ہیں، وہ کیا ہیں؟ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی وہ خیال کرتے ہیں کہ بہت اچھے ہم نیک کام کریں، لیکن وہ نیک کام نہیں ہوتے، یعنی کہ جو بدعات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دین میں اضافے کی وجہ سے ان کو کچھ اس کا اجر نہیں مل رہا ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ان کی سزا ہے، یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی مذاق اڑایا۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔ کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائیں گے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو ملا دیں۔ اور یہ بالکل ایگزیجریشن نہیں ہے، ہم جو باتیں کرتے ہوئے ایگزیجریٹڈ ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر سمندر اینک بن جائے تو اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی کہ سمندر ختم ہو جائے۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرف ایک بشر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہہ دو کہ میں آپ کی طرف ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ ختم ہو گئی یہاں پہ صورت، اور آخری کیا لیسن ملا کہ جو شخص ملنے کی امید رکھتا ہے قیامت کی، اس کو کیا کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے اور کسی کو شریک نہیں بنانا۔ تو اگر ہم اس کو تھوڑا سمرائز کریں، جب بھی ہم ہر جمعہ سورۃ کہف پڑھیں اور انشاءاللہ اس کو روٹین میں شامل کریں گے تو ہمارے دماغ میں یہ چاروں چیزیں آئیں۔ ان چاروں چیزیں سے جو ہمیں لیسنز ملے کہ ایمان کو ہم نے اپنا محفوظ رکھنا ہے، دوسرا گارڈن سے کہ مال بڑی چیز نہیں ہے، مٹیریلزم بڑی چیز نہیں ہے، ایمان سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ سے چیزیں مانگنی ہیں جو بھی ہمیں چاہیے۔ تیسرا حضرت خضر علیہ السلام اور ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر، انہوں نے صبر کیا، چیزوں پہ توکل کیا کہ جن کی ہمیں ہر چیز کی حقیقت نہیں پتہ چل سکتی۔ جیسے یہاں 3 جو واقعات آئے تو ہمیں نہیں پتہ چلتا ہر چیز کا واقعہ کہ ابھی جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں، لیکن لازمی اس کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے، تو ہمیں صبر اور توکل سے کام لینا ہے۔ اور آخری ذوالقرنین کا کہ ان کے پاس طاقت تھی، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں صرف کر دی۔ تو جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ ہم سب کو اصحاب کہف جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔